بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پر بھروسے کا انتہائی ایمان افروز واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی جگہ پر اللہ والا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ ناچا ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت برا بھلا کا سنایا۔ کہا کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں تو نکھٹو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لایا تھا کہ بچوں مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا، خدا کی بندی، رات کے وقت شور نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کاری لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تجھے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندے خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر اشاعت ذکر الہی میں مشغول ہوا اور رات کے چپکے سے گھر میں جا پڑا، خالی ہاتھ دے کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا۔ رات کے جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگا، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کمال ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا رحیم کریم ہے، اس نے کل مزدوری دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس عورت نے چلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور غریہ وزاری میں شاہ تک مصروف رہا۔ پھر رات کے آدھے پہر تک جب ڈوبتے گھر میں گیا، وہ عورت کے کہنے لگی، دو دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے آؤ ورنہ اپنا منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرض کے حوالے کر کے کہا، 3 دنوں کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نور میں اسباب سے اٹھ کر مسبب کی طرف جا پڑی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ پھر آدھی رات تک خوف سے اسی تھیلی میں ریت پر رات اس حلیے سے گزر جائے گی اور عورت کی بد زبانی سے بھی بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے کیا فکر کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس سے خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی، اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، لیکن تم سچ کہتے تھے، تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانا پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا، ایک سبز بوئے دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ اضافہ نہ دینا۔ اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادت کرتا تو زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ اس نے مجھے یہ تھیلی دی جس میں 50 درہم ہیں، دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر کہ بندہ خدا غریہ وزاری کے ساتھ خدا کے حمد و ثنا میں کھو گیا تو عورت کی شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یا خدا، یہ کیا معاملہ ہے؟ خوشحالی میں یہ پریشان حال کیوں ہے؟ انہوں جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ مشکری عورت حقیقت یہ ہے کہ 3 دنوں میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ سارا دن عبادت الہی میں مشغول ہوا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ اولیاء کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیرے رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دی۔ اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں، دیکھا آج اس تھیلی میں تیری ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کریں تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسے جو رات سے بھری ہوئی ہے، جن سے تمام خاموشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس
اللہ کے بندہ نے اپنی تمام منشورات کی شکر گزاری میں گزار تھی۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اپنا خدا پر بھروسہ رکھ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس سے طرح اللہ تعالیٰ اس کے غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس وقت سے سبق حاصل کرنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔